نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل و انعام سے نیک کام انجام پاتے ہیں۔ آج اللہ کی رحمت سے ہم سورہ اعلیٰ کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، پارٹ 1، 2 اور 3 میں۔ تو پارٹ 1 6 آیات پر مبنی ہے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ سبح اسم، کہ تسبیح بیان کریں اس کی ربک الاعلی، جو آپ کا بڑا عالی شان، بڑا بلند مرتبے والا رب ہے۔ یعنی تسبیح کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر نقص، ہر عیب سے پاک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی شرکت کے اس کو مختار کل سمجھنا ہے، اور یہ ماننا کہ وہ کائنات کی تمام چیزوں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، جو سب سے عالی شان ہے، اور ان کی پاکی بیان کریں، جس نے مخلوق پیدا کی اور سب کو اچھی شکل صورت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ کی ایسی تسبیح کرو جو اللہ کی عظمت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کے توسط سے کرو۔ ان میں اللہ کے افعال کا بہت ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اس کو درست کیا بڑی مہارت کے ساتھ۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست کیا۔ اس کا مطلب ساری آیت کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت جو انسان کو دی، اس کے کام کے مطابق اللہ نے اسے درست بنایا۔ ساری کائنات کو ہی اللہ نے درست بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ کائنات تو پیدا کر لی لیکن اللہ تعالیٰ وہ کائنات پیدا کر کے چھوڑ گیا، نہیں، بلکہ اس کو درست کیا۔ یعنی جو چیز اللہ نے بنائی، اس کی صفات اور اس کو فائدوں کے اعتبار سے اللہ نے اس کو پیدائش کے کمال درجے تک پہنچا دیا۔ یعنی اللہ نے ساری مخلوقات کو ایک بیلنس اور بڑا ہی اسپیشل بیلنس اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا۔ انسان کے اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص تناسب میں بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو بھی چیز پیدا کی اس کو اچھا بنایا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا اور اس نے اسے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانی مخلوقات کو بڑے احسن طریقے سے بنایا، اور آسان تقویم پر اس کو پیدا کیا، خوبصورت اس کو پیدا کیا، پھر اس کو سنوارا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت فرمائی، جو نعمت اپنی عنایت فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فسوا یعنی درست کر دیا۔ یہ نہیں ہوا کہ ہماری ایک ٹانگ چھوٹی کر دی ہے، ایک بڑی کر دی ہے، ایک ہاتھ آگے کو ہے، ایک پیچھے کو ہے، ایک ہونٹ باریک ہے، ایک موٹا ہے، ایک آنکھ اندر کو دھسی ہوئی ہے، ایک ماتھے پہ لگا دی ہے، ایک کان لٹکا ہوا ہے، ایک ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے اعضاء کو الحمدللہ بیلنس بنایا، اور اس میں وہ صفات رکھیں جس سے ہم سننے کے، دیکھنے کے، بولنے کے قابل ہوئے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر اس نے تجھے درست کیا، جیسی چاہی اس نے تجھے جوڑا۔ تو اللہ نے جو مناسبت ہمارے اعضاء میں رکھی، تو وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ انسان کو دیکھنے، بولنے اور سمجھنے میں مددگار ثابت ہوئی، وہ ساری صفتیں اس میں رکھی گئیں۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ بھی دکھائی۔ یعنی تقدیر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اندازے کا بڑا پکا ہے۔ جس طرح ہم نے عام روٹین میں اس کی ہم یہ مثال لے لیتے ہیں کہ ہم نے مکان بنانا ہو تو اس کا ایک مکمل نقشہ ہم کھینچتے ہیں کہ یہاں واش روم ہو، یہاں کچن ہو، یہاں ڈرائنگ روم ہو، یہاں لان ہو جائے، ادھر بیڈ روم بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمام مقاصد اور غرض و غایت کے متعلق پوری پلاننگ، پوری اسکیم تیار کی۔ یہ ہے اللہ کی تقدیر۔
پھر جتنا مواد اس کو درکار تھا، جتنی مقدار اس کو درکار تھی، جو خصوصیات اس کو درکار تھیں، جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے تاکہ وہ اس کو احسن طریقے سے انجام دے سکے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر اس کی بنائی۔ کائنات میں آج تک جتنی چیزیں وجود میں آ چکی ہیں اور جو قیامت تک آنے والی ہیں، سب کی تقدیر کے اندازے اس کی اسکیم کے مطابق اللہ کے ہو رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال مخلوقات کی تقدیریں لکھی، تب اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اللہ نے جو اندازہ مقرر کر دیا، تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس تقدیر کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی قسمت میں تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہوئے چل رہی ہے، جو راہ اس نے دکھائی ہے۔ یعنی اللہ نے ہر شخص کے لیے ایک کمال کا اندازہ ٹھہرایا، اور وہ راہ ہم کو دکھا دی اللہ تعالیٰ نے، جس پر چل کر ہم نے اپنی باقی کی زندگی گزارنی ہے۔ وہ مصلحت کی راہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا کام کرنے کا طریقہ دیت کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ ایک جانور ہی لے لیں، چلیں گائے کا بچہ لے لیں، وہ پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ ماں کے تھن کدھر ہیں؟ یقیناً میرے رب نے اسے وحی کی ہے۔ اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، گائے نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، یہ طریقہ اس کے رب نے اسے سکھایا، اور بچے کو سکھایا دودھ چوسنے کا طریقہ، فطرت میں دیت کر دیا۔ اب ہمارا دل ہے، اس کی ساخت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہے، اور اس دل کو بتا دیا ہے کہ تمہارا کام ہی خون کو پمپ کرنا ہے، تو تم اسے پمپ کرو، تو دل اس کام پر لگا ہوا ہے۔ یعنی ہر چیز کی تقدیر جو اللہ نے بنائی، جو اندازہ مقرر کیا، اس کے کام کرنے کا طریقہ مقرر کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیت کر دیا ہے۔ الذی اخرج المرعی، وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا، یعنی چارہ نکالا، جانوروں کی خوراک جو تازہ گھاس ہو، نباتات ہوں، کسی قسم کا بھی چارہ ہو، سارے ہی اس میں شامل ہیں۔ جو زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس پر اللہ تعالیٰ پور بہار موسم لاتا ہے، پھر موسم خزاں بھی لاتا ہے، اور تازہ نباتات کے جو فالتو اجزاء ہوتے ہیں، جو ان کے خشک پتے ہوتے ہیں، وہ خاک بن کر مٹی بن جاتے ہیں، وہ پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں۔ لہٰذا تم لوگوں کو اس دنیا کی بہار پر ہی فدا نہیں ہو جانا چاہیے، اس پر خزاں آ سکتی ہے، بلکہ آئے گی۔ یعنی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ آپ برسات کے دنوں میں دیکھیں کیسے گز گز لمبی گھاس اور کیسے درختوں کی شاخیں نکلتی ہیں گزوں کے حساب سے لمبی۔ پھر جو نباتات اگتی ہیں، اس نباتات میں تمام جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں، اور سرسبز گھاس کی جو مختلف قسمیں اگتی ہیں، جنہیں انسان بھی استعمال کرتے ہیں، چوپائے بھی اور حیوانات بھی کھاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، فَجَعَلَهُ غَثَاءً أَحْوَىٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ یعنی اس نباتات کا جو جوانی جتنا اس کا مقدر تھی، جب اس نے وہ جوانی کے دن مکمل کر لیے، ایک لہاتی ہوئی فصل آپ نے دیکھی ہوگی کھیت میں کھڑی ہوئی، کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ہوائیں جب اس کی سرسراہٹ میں اضافہ کرتی ہیں تو وہ اور بھی دلوں کو لبھاتی ہیں۔ وہ اس کی جوانی کے دن، جب وہ اپنا جوبن جو اس کا مقدر تھا مکمل کر لینے کے بعد نباتات اور گھاس کو خشک کر دیتا ہے، اس کو چورا چورا اور بسیدہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو شعور دلایا ہے کہ کوئی چیز ایک حالت میں برقرار نہیں رہتی۔ پھر انسان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سدا ایک حالت میں رہے؟ یعنی پیدا کر کے خشک اور سیاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں شعور کیا دلایا ہے کہ زندگی کے بعد جو موت ہے اس کا نمونہ یہ ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان ساری زندگی حسین رہے، ساری زندگی انٹیلیجنٹ رہے، ساری زندگی وہ بوڑھا ہی نہ ہو، اس پر جوانی ہی رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آخر ایک دن اس کی جوانی ہے وہ خشک ہونی ہی ہونی ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جلد ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ بھولیں گے نہیں۔ اس آیت کی وضاحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا تو نبی کریم اس وحی کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، بہت توجہ سے
ان الفاظ کو یاد رکھنے کی طرف توجہ دیتے اور ان کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتے تو توجہ وہی سے ہٹ جاتی۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے نبی سے کہ یہ ذمہ داری ہے میرے پیارے نبی میری ہے کہ میں اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دوں، یعنی آپ کو حفظ کروا دوں، آپ اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا علم عطا فرمائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ اللہ ما شاء اللہ۔ ان 6 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالی ہم سے قبول و منظور فرمائے۔ باقی اگلی 6 آیات اور اس سے اگلی جو آیات ہیں وہ آپ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔